اس دن زبالہ BA کا آخری پرچہ دے کر آئی تھی، چہکتی ہوئی، بالکل ہلکی پھلکی سی، جیسے ایک زمانے کا بوجھ اتار پھینک آئی ہو۔ وہ ہمیشہ کی طرح آوازیں دیتی ہوئی شہنیلا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ آپی پتہ ہے آج آخری دن بیچارہ ذلیل ہی ہو کر رہ گیا۔ وہ جس نے خبروں کی نشریات باہر سے ہی شروع کر دی تھی، دھڑاک سے دروازہ کھولتی اندر آ گئی۔ اسے شاید کوئی سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا، ایک ذرا پیچھے پلٹ کر پوچھنے لگا۔ ایسی جھاڑ پلائی سرجوات نے کہ ساری کلاس کے کہکے ابل پڑے۔ بس ایک نہیں ہنسا تو وہ مجرمی صورت۔ کون مجرمی صورت؟ شہنیلا نے استفہامیہ نظریں اٹھائیں۔ ارے وہی زمان علی۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتی بستر پر بیٹھ گئی۔ ہر وقت گھمبیر صورت بنائے پھرتا ہے، جیسے کتنے بڑے بڑے منصوبے مرتب کر رہا ہو۔ نہ جانے کس بات کی اکڑ ہے اسے، اپنی قابلیت کی یا اپنی خوبصورت آنکھوں کی۔ کبھی جو کسی سے بات کرنے کی زحمت کر لے بندہ، لڑکیوں نے بھی سر چڑھایا ہوا ہے اسے۔ زمان علی کا وقار، زمان علی کا ٹیلنٹ، زمان علی کی آنکھیں، ارے کیسی چھچوریوں جیسی پھرتی ہیں اس کے آگے پیچھے، جیسے زمان علی نہ ہوا بھیل پوری کی پلیٹ ہو گیا۔ میں نے تو کبھی لفٹ نہیں کروائی آپی اس کو، اس نے کہتے ہوئے گردن اکڑ کر آپی کی طرف ایسے دیکھا جیسے بڑا کارنامہ انجام دے آئی ہو۔ اور شہنیلا، اس نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر بہور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ جب بولنے پہ آتی تھی تو ہمیشہ موضوع سے ہٹ جایا کرتی تھی۔ ابھی بھی باتیں کسی اور کی بتانے آئی تھی، لیکن لمبا چوڑا لیکچر زمان علی کی ذات پہ دے ڈالا۔ چلو اچھا ہوا آپی، پیچھا چھوٹا اس سے، اب میں تو دوبارہ کالج کا رخ کرنے سے رہی۔ وہ پرسکون ہوتی لمبی گردن اٹھا کر آپی کے بستر کے اوپر لگی چھوٹی سی الماری میں رکھی بے ترتیب کاسمیٹکس میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ تم جو اسے سمجھتی ہو ضروری نہیں کہ وہ ایسا ہی ہو زوبی، وہ انفرادیت پسند ہے، اپنا آپ منوانا چاہتا ہے۔ وہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ہر دوسرے تیسرے پر اپنے جذبوں کا اظہار کرتا پھرتا۔ وہ جس کے مداحوں کی کمی نہیں، پھر بھی تم اس کی توجہ کا مرکز ہو۔ اور تم جو صدا کی اکھڑ اور انا پرست، بھلا تم اوروں کی طرح کیسے اس کے آگے پیچھے بھاگ سکتی ہو؟ اور شاید یہی ادا اسے، ارے کوئی ادا ودا نہیں، اس کی گھورتی نظریں مجھے زہر لگتی ہیں بس۔ اس نے اس کی شخصیت سے مروب نہ ہونے کا جیسے قطعی فیصلہ کر لیا تھا۔ جذبوں کی قدر کرنا سیکھو زوبی، لفظوں کی زبان سے کہیں زیادہ سچی ہوتی ہیں آنکھوں کی زبان، جن پہ یقین کرنے کو جی چاہتا ہے۔ الفاظ بھلے ہی جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، کیونکہ سچے اور بے لوث جذبے جنہیں الفاظ کا سہارا لینا نہیں آتا، وہ سب کے سب خود بخود آنکھوں میں سمٹ آتے ہیں۔ اور پھر ارے کہاں سے آتی ہیں آپ کے چھوٹے سے ذہن میں اتنی بڑی بڑی باتیں آپی؟ کاش کہ اتنے مشکل ترین جملے میں بھی استعمال کر پاتی۔ بس ہر بات میں فوقیت لے جاتی ہو نا شہنیلا حیدر۔ اسے جب آپی پہ بہت نثار ہونے کو دل کرتا تھا تو آپی کو شہنیلا حیدر کہہ کر ہی مخاطب کرتی تھی، لیکن شہنیلا نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، وہ جسے یکسر موضوع کا رخ موڑ دینے کا گر آتا تھا۔ وہ واقعی اتنی لاپرواہ تھی یا بننے کی کوشش کرتی تھی؟ لیکن زبالہ، وہ تو ہر جذبات سے عاری سپاٹ چہرہ لیے بستر سے نیچے اتر کر اکڑوں بیٹھی ہاتھوں اور پیروں کے ناخنوں پر میرون نیل پالش لگانے کی کوشش میں پریشان تھی، جو اب بہت پرانی اور خراب ہو جانے کی وجہ سے بار بار پھیل جاتی تھی۔ وہ کافی دیر سے اماں کے تخت پر آلتی پالتی مارے بیٹھی ان کی چھالیوں پہ ہاتھ صاف کر رہی تھی، اور ساتھ ہی خالہ زرینہ اور ان کی بہو کی گرما گرم بحث جو ابھی ابھی دیکھ کر آئی تھی اماں کو لفظ بلفظ گوش گزار کر رہی تھی۔ لیکن اماں کو اس کی باتوں میں کب دلچسپی تھی؟ انہوں نے نگاہیں موڑ کر سامنے برآمدے میں بیٹھی شہنیلا کو دیکھا، جو روحی کو نہ جانے کب سے بچوں کی نفسیات سمجھانے میں محو تھی۔ سن زوبی، کل ذرا صبح صبح ان دیواروں کے دھول جھکڑ اتار دینا، اور ہاں 2 چھتی میں جو بڑا بکس پڑا ہے نا، اس میں سے پھولدار چادریں نکال لانا، یہیں تخت پہ ڈال دوں گی۔ اب کہاں میں کمروں اور بیٹھکوں کے چونچلے کرتی پھروں گی، بس یہیں بٹھائے لوں گی مہمانوں کو۔ زوبی حیرت سے منہ پھاڑے اماں کو دیکھ رہی تھی، نہ جانے کیا ہونے والا ہے کل۔ ارے وہی سلطان احمد کی بیٹیاں آ رہی ہیں کل اپنی شہنیلا کو دیکھنے۔
سلطان احمد تو نہیں رہے، بچارے اپنے وقتوں کے بڑے نامی بیرسٹر رہے تھے، پچھلے سال ہی چل بسے اور بیوی کا ساتھ تو پہلے ہی چھوٹ چکا تھا۔ شریف لوگ ہیں، ایک ہی لڑکا ہے، یہیں مقامی کالج میں لیکچرار لگا ہے، 2 بہنوں سے چھوٹا اور 1 سے بڑا ہے، لیکن خیر سے تینوں ہی بہنیں اپنے اپنے گھر کی ہیں، نہ ساس کا بکھیڑا نہ نندوں کی ذمہ داری۔ اماں کی آنکھیں نہ جانے کس احساس سے جگمگا رہی